اور جو انگوٹھی ہوتی ہے اس میں سارے اختیارات ہوتے ہیں، اس میں اللہ کی سلطنت بھی ہوتی ہے، اس کی عزت بھی ہوتی ہے، اس کی قدرت بھی ہوتی ہے، اس کا ملکوت بھی ہوتا ہے، اس کا علم بھی ہوتا ہے، اور اس کے ملکوت کا سارا اقتدار ہوتا ہے. سمجھ گئے ہیں؟ تو جملہ ضائع نہیں کیجیے گا. جو انگوٹھی ہوتی ہے امام کے ہاتھ میں وہ اللہ کے ملکوت کی اقتدار کی نشانی ہوتی ہے، اس میں ملک خدا ہوتا ہے. وہ علیحدہ بات ہے کہ امام کو اللہ اتنا بڑا ملک دے دیتا ہے، وہ کسی سائل کو انگوٹھی اتار کے زکات میں دے دیتا ہے. جیتے رہیں، سلامت رہیں آپ. کہ اتنا بڑا اقتدار دیتا ہے، اختیار دیتا ہے امام کو کہ وہ چاہے تو انگوٹھی زکات میں دے دے. تو جس کی زکات ملک سلیمان ہو، میں تو سمجھ رہا تھا کہ جملہ آپ تک پہنچے گا بھائی، یہ تو بچپن سے سن رہے ہیں کہ جو انگوٹھی دی تھی وہی انگوٹھی پہن کر جناب سلیمان حکومت کیا کرتے تھے. سر العالمین ایک کتاب ہے ان کی، امام غزالی کی، اس میں بھی یہ جملہ لکھا ہوا ہے کہ وہ جو انگوٹھی زکات میں دی تھی وہ جناب سلیمان پہنا کرتے تھے. پھر آپ چپ ہو گئے. بھائی علی، ایک بار کسی نے کہا کہ آپ کے پاس بھی ہے کچھ جو پچھلے انبیاء کے پاس تھا، کیا دیکھنا چاہتے ہو؟ کیا دکھا دیجئے. مولا کائنات نے بادل نیچے اتارا، کرسی اتاری، کرسی پہ بیٹھے، بیچ میں بیٹھ گئے، 4 لوگ بیٹھے، جناب سلمان ان میں سے ایک تھے. چار کونوں پہ بٹھا دیا، دائیں بائیں حسن و حسین، اور یہ بادل اڑا. اڑنے کے بعد کہاں گیا؟ پوری حدیث غمامہ نہیں پڑھنی ہے. کہتے ہیں کہ پرواز کرتے 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 نہ معلوم کتنی آسمانوں کے بلندیوں پہ پہنچے. ایک مقام پر رک گئے. رکے تو سرسبز و شاداب وادی تھی تا حد نگاہ، اس کی ٹھا نظر نہیں آ رہی تھی، اس کا کنارہ نظر نہیں آ رہا تھا. سبز سبز مخملی گھاس، بادل چھائے ہوئے، ہلکی ہلکی بڑی پرسرور پروائی چل رہی تھی، بہت باریک باریک بوندیں پڑ رہی تھی، فضا پھولوں کی خوشبوؤں سے معطر تھی. بادل رکا، اس مخملی قالین پر رکا. علی کرسی سے اٹھے، علی اٹھے تو یہ سب اٹھے. علی آگے بڑھے، یہ پیچھے پیچھے چلتے گئے. علی آگے بڑھے، دیکھا ایک درخت ہے، اس درخت کی چھاؤں میں ایک تخت ہے، اس تخت پر ایک جوان بیٹھا ہوا ہے، اس کی گردن جھکی ہوئی ہے، وہ کسی کے فراق میں رو رہا ہے، وہ کسی کی جدائی میں رو رہا ہے. علی قریب گئے، جیسے ہی اس جوان کے مشام جاں میں علی کے وجود کی خوشبو آئی، اس جوان نے ایک بار گردن اٹھائی، اس کا روتا ہوا چہرہ کھل اٹھا، آگے بڑھا، علی کے قدموں پہ گرا، کہا یا علی 3 دن ہو گئے آپ کی زیارت نہیں ہوئی، رو رہا ہوں آپ کے فراق میں. ہاتھ بڑھایا، علی نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دیا. اس جوان نے علی کے ہاتھ کو چوما، علی کا ہاتھ نہیں تھا وہ، ہائے 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 ہائے، اس نے اللہ کے ہاتھوں کو چوم لیا، ید اللہ کو چوما، وجہ اللہ کو دیکھ رہا تھا. چوم کر کہا کہ میں مزمحل ہوں، 3 دن سے آپ آئے نہیں، آپ کی زیارت نہیں ہوئی، آپ کی زیارت نہیں ہوئی. میرے مولا حسن نے، میرے مولا حسین دائیں بائیں پہلو میں ہیں، وہ بھی مسکرا رہے ہیں. ان 4 میں سے کسی نے پوچھا یہ جوان کون ہے؟ علی نے انگوٹھی اتار کے اس جوان کو واپس کی. کہا پہچانا نہیں، یہ سلیمان ہے. سلیمان ان 4 کو دیکھ کے مخاطب ہوئے کہ میں نے اللہ سے دعا کی تھی، میں نے اللہ سے دعا کی تھی کہ مجھے ملک دے دے، لیکن ان کے صدقے سے دعا کی تو اللہ نے مجھے ملک عطا کیا. کہا ان کے صدقے سے اللہ نے مجھے ملک عطا کیا. تو کہا یہ انگشتری سلطنت خدا، عزت خدا، قدرت خدا، علم خدا کی پہچان ہے، اور معصوم کے ہاتھ میں وہ انگشتری ہوتی ہے، اور وہ پہچان ہوتی ہے کہ یہی اس دور کا معصوم بھی ہے، اس دور کا حجت بھی ہے، اس دور کا معصوم بھی ہے، اس دور کا حجت بھی ہے. دنیا نے، اس پوری دنیا نے اپنے آپ کو ثابت کیا. قرآن کہہ رہا ہے کہ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَّهْوٌ، سورہ انعام. اور بڑے خاصے کی بات آپ کے حوالے کر رہا ہوں. ابھی تو گہوارہ ہے نا، اب گہوارے سے گفتگو شروع ہو رہی ہے. تیار ہیں سننے کے لیے؟ گہوارے سے گفتگو شروع ہو رہی ہے، سوانح شروع ہو رہی ہے امام کی. سننے کے لیے تیار ہیں؟